اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے گنڈولا کا آدم خور، اور اس کے مصنف ہیں قمر نقوی۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں کسی اچانک پیش آنے والے خطرے سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھ کر میں اوپر آ گیا۔ سامنے ہی ٹوٹے پھوٹے پتھر اور گارے کے بنے ہوئے مکان تھے، جن کی زیادہ تر چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا اور دور تک زراعتی زمین پھیلی ہوئی تھی جو اب غیر آباد تھی۔ غالباً شیر کی آدم خوری سے پہلے اچھے شاداب کھیت رہے ہوں گے۔ میں نے کئی گھروں کے اندر جھانکا۔ ٹوٹے ہوئے ایک پلنگ، کچھ گھڑے، مٹکیاں اور دوسرے برتن بکھرے ہوئے تھے۔ گھروں کے درمیان جو تنگ گلی یا مکانوں کا درمیانی راستہ تھا، اس پر جہاں کہیں نرم مٹی تھی وہاں شیر کے پنجوں کے بے شمار نشانات صاف موجود تھے۔ کچھ تازہ تھے، کچھ پرانے، اور اس جستجو کے دوران میں نے وہ جگہ بھی تلاش کر لی جہاں حملے سے پہلے شیر چھپ کر بیٹھا رہا تھا اور جہاں سے حملے کا آغاز ہوا تھا۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ شیر نے حملے کا آغاز 30 گز کے مقررہ فاصلے کے بجائے تقریباً 40-45 گز سے کیا تھا۔ عام طور سے شیر کبھی 30 گز سے زیادہ فاصلے سے حملہ نہیں کرتا۔ ایک تو یہ شیر عام شیروں سے مختلف تھا، دوسرے غالباً فاصلے کا لحاظ نہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ بلند جگہ پر تھا اور ہم لوگ نشیب میں۔ بلندی پر سے نشیب میں حملہ کرتے وقت شیر کی رفتار یوں بھی قدرے زیادہ ہو جاتی ہوگی، اور پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شیر کسی انسان یا جانور پر حملہ کرے اور اسے ہلاک کرنے میں ناکام رہے، اس لیے کہ یہ حملہ اس قدر نپا تلا ہوتا ہے کہ اس سے بچنا محال ہے۔ علاوہ اس صورت کے کہ جیسے احسن جلد درخت پر بلندی پر چڑھ گیا، اگر احسن کے بجائے شیر نے مجھ پر حملہ کیا ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا، کیونکہ میں ٹیلے کے قریب تھا اور احسن میری بنسبت زیادہ فاصلے پر۔ لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ شیر نے احسن کو دیکھ کر یہ سوچا ہوگا کہ یہ شخص درخت پر چڑھنے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جائے گا یا شاید اس کی دسترس سے دور ہو جائے گا، لہٰذا اس نے احسن پر ہی فوری حملے کا فیصلہ کیا اور قدرت نے اسی طرح مجھے محفوظ رکھا۔ میں سیدھا میدان میں نکل آیا اور عین درمیان میں ایسی جگہ جہاں چاروں طرف 80-100 گز تک نہ چھپنے کی کوئی جگہ تھی نہ کوئی آڑ۔ میں نے پانی کی بوتل اور بندوق رکھ دی اور اپنی 450 رائفل تیار کر کے اور ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اس جگہ کم از کم 2 گھنٹے گزارنا چاہتا تھا تاکہ شیر کا زخم ٹھنڈا ہو جائے اور شکار میں آسانی ہو۔ زخم سرد ہو جانے کے بعد اس کے اعضاء تیز حرکت کرنے میں حارج ہوتے ہیں، اور اگر کسی موقع پر زخمی شیر حملہ کر بیٹھے تو حملہ اتنا شدید اور تیز نہیں ہوتا جتنا عام حالات میں ہو سکتا ہے۔ میں نے 2-4 گھونٹ پانی پیا اور بوتل رکھی تھی کہ سامنے گھروں کے درمیان سے اچانک احسن نمودار ہوا۔ تم کیوں واپس آ گئے؟ سرکار، میں شیر دیکھ کر آیا ہوں۔ وہی زخمی شیر، وہ تو بالکل راستے میں بیٹھا تھا۔ کدھر؟ تمہاری واپسی کے راستے میں؟ جی ہاں جناب۔ اس وقت میرے افسوس اور ندامت کی جو شدت ہوگی اس کا اندازہ مشکل ہے۔ میں نے بڑی فاش غلطی کی تھی کہ احسن کو تنہا گاؤں کی طرف واپس کر دیا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آدم خور کا صرف اسی سمت میں جانا ضروری نہیں جو میں نے سوچ رکھی تھی۔ وہی ہوا۔ میں نے اس کو مشرق کی طرف جھاڑیوں میں غائب ہو کر نالے میں اترتے دیکھا تھا، اور وہاں سے یہ موذی خدا جانے کیوں کر عین مغرب کی طرف پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ احسن بخیر و خوبی واپس چلا جائے گا، لیکن اس کا راستہ
اسی آدم خور نے روک رکھا تھا جو اس علاقے کے لیے قہر و غضب بنا ہوا تھا۔ شیر کے جنگل میں اس طرح کسی ساتھی کو تنہا واپس کر دینا سخت حماقت ہے، اور میں نے اس تجربے کے بعد پھر یہ غلطی کبھی نہیں کی۔ خصوصاً زخمی شیر کے معاملے میں ایسی غلطی ناقابل معافی جرم ہے۔ میں نے بندوق اور بوتل احسن کے سپرد کی اور اس کو راضی کیا کہ میری رہنمائی کرے۔ ہم لوگ گھروں کے قریب سے گزر کر ٹیلے سے اترے اور احسن اس طرف گھوم گیا جدھر وہ جا چکا تھا۔ ایک تو یہی تعجب تھا کہ شیر اس سمت میں کیسے پہنچا۔ دوسرا تعجب رفتہ رفتہ یہ بڑھتا جا رہا تھا کہ شیر احسن کے ساتھ ساتھ اتنی دور کیسے گیا، کیونکہ ہم لوگ یہی سوچتے سوچتے کافی فاصلہ طے کرتے جا رہے تھے۔ شیر کے زخم کی حالت کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی دور جا سکتا، تاہم اس غیر معمولی قوت و برداشت والے درندے سے ہر حرکت ممکن ہے۔ احسن آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے عقب میں کوئی 4-5 فٹ کے فاصلے سے فائر کے لیے بالکل تیار چلا جا رہا تھا۔ اچانک مور کی آواز سن کر میں ٹھہر گیا۔ مور اور شیر کی دوستی مشہور ہے، لیکن یہ دوستی اسی وقت قائم ہوتی ہے جب کہ شیر شکم سیر ہو اور دانتوں میں خلال کی ضرورت درپیش ہو، ورنہ خون میں کھیلنے والے ہلاک آفریں شاہ صحرا سے سب دامن کشاں ہی رہتے ہیں۔ مور یہ خاص آواز اسی وقت نکالتا ہے جب شیر نگاہ الفت کی بجائے کینہ توز نظروں سے دیکھے، لیکن یہ آواز احسن کے بتائے ہوئے مقام سے بالکل مخالف سمت میں دوسری طرف سے آئی تھی۔ احسن نے تعجب بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں سوچنے لگا کہ ممکن ہے مور نے شیر کے بجائے چیتے یا تیندوے کو دیکھا ہو۔ تیندوا اس کا دشمن ہے، اسے دیکھ کر بھی مور فوراً خطرے کی آواز نکالتا ہے، بلکہ اگر کئی مور ہوں تو مسلسل دیر تک خاصا ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ میں نے ٹھہر کر احسن کی طرف دیکھا، وہ خود ان آوازوں کو سن کر متعجب ہو رہا تھا، اور ابھی ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ اسی سمت سے شیر کے شدت کرب سے کراہنے کی واضح آواز آئی۔ اب تو یقینی بات ہو گئی کہ شیر اسی سمت میں ہے جدھر سے موروں نے شور مچایا، اور یہ زخمی شیر کی ہی آواز ہے جو درد اور تکلیف سے کراہ رہا ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد ہمارا اس طرف جانا بیکار تھا جدھر وہ پہلے نظر آیا تھا، لہٰذا میرے اشارے پر احسن کا رخ فی الفور آواز کی طرف ہو گیا۔ اس طرف کا علاقہ کسی قدر دشوار گزار بھی تھا، جھاڑیاں زیادہ اور خاصی گھنی تھیں، علاوہ ازیں جاں بجا چھوٹے بڑے پتھر اور کسی کسی جگہ اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے جنگل زیادہ خطرناک ہوتا گیا۔ اب ہماری رفتار بھی بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ جھاڑیوں کی زیادتی پیش قدمی میں مزاحم ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں خشک پتے جا بجا پھیلے ہوئے تھے، ان پر چلنا دو وجوہات سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ پیروں تلے آ کر یہ خشک پتے خاصی بلند آواز کرتے ہیں، دوسرے کنگ کوبرا جس کی اس علاقے میں بھی کثرت ہے، ان خشک پتوں میں چھپ کر بیٹھنے کا بڑا شائق ہوتا ہے۔ کنگ کوبرا جسے ریوا میں راج ناگ اور برصغیر پاکستان و بھارت کے مختلف علاقوں میں صرف ناگ یا شیش ناگ کہا جاتا ہے، نسل انسانی کا خوفناک ترین دشمن ہے۔ بلا وجہ میلوں تعاقب کر کے حملہ کرنا اس کی محبوب عادت ہے، اور اس کے زہر کی یہ شدت کہ صرف چوتھائی قطرہ گویا پن کے سر کے برابر زہر کی مقدار انسان کے سارے خون کو صرف 30 سیکنڈ میں منجمد کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، جس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ سارے برصغیر کے پہاڑی علاقوں میں تو ناگ کی یہ ہلاکت آفرین قسم خوب پائی جاتی ہے، البتہ میدانی علاقوں میں شاذ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے لاہور کے قریب ایک سانپ کی کینچلی دیکھی جو 19 فٹ لمبی تھی اور ناگ کی کینچلی تھی۔ کچھ روز یہ کینچلی میرے پاس محفوظ بھی رہی، لیکن پھر ضائع ہو گئی۔ اسی طرح میرے ایک مشہور مصور دوست محمد اسلم صاحب نے محمود بوٹی سے 11 فٹ لمبا ناگ مارا،
اسلم صاحب نہ صرف بہت اچھے مصور ہیں بلکہ مرغابی کے شکار کا خاصا شوق رکھتے ہیں۔ بہرحال گھنے پہاڑی جنگلوں میں پڑے ہوئے خشک پتے شکار کی تلاش اور تعاقب میں خاصی مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھتے بڑھ رہے تھے۔ احسن کو میں بار بار اشارہ کرتا کہ زمین کی طرف دیکھ کر خون کے دھبے یا کوئی نشان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک مقام پر تازہ ماغ بھی ملا اور یقیناً اسی شیر کا ماغ، کیونکہ صرف 3 پیروں کے نشان تھے، ایک اگلے اور 2 پچھلے پیروں کے۔ چوتھے پیر کا نشان مفقود، اس لیے کہ وہی پیر زخمی تھا اور غالباً شانے کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا۔ خون کے نشانات کی عدم موجودگی باعث حیرت تھی۔ شانے کے زخم سے خون کی کافی مقدار بہہ جاتی ہے اور کسی نہ کسی جگہ پتوں یا پتھروں پر خون کا نشان ضرور ملتا ہے۔ یہاں یہ نشانات معدوم تھے۔ سپہر تک اس علاقے میں پوری احتیاط کے ساتھ تلاش کرتے رہنے کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، تاہم مجھے یقین تھا کہ شیر اسی حصے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ سپہر ڈھلنے کو ہوئی تو ہم گاؤں واپس ہوئے اور اچھی روشنی تھی کہ جائے قیام پہنچ گئے۔ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد میں باہر نکلا۔ برآمدے میں کنڈولہ کے تحصیلدار اور کلکٹر دونوں میرے منتظر تھے۔ تمام دن کی رودات پہلے ہی احسن سب کو سنا چکا تھا اور تحصیلدار نے رائے دی تھی کہ اس مہم کو ترک کر کے واپسی ہی بہترین طرز عمل ہو سکتا ہے۔ جب میں باہر آ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا تو ذرا دیر کی رسمی پوچھ گچھ کے بعد کلکٹر نے کہا، احسن اس کو سارا واقعہ سنا چکا ہے اور خاصے بڑے خطرے سے اللہ نے ہم دونوں کو بچا لیا۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ دونوں ذرا دیر متحیر آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ اب جناب کا کیا ارادہ ہے؟ کس قسم کا ارادہ؟ مطلب یہ کہ شکار کے بارے میں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس واقعے سے ڈر کر میں شکار ملتوی کر دوں گا؟ ہماری تو یہی رائے ہے، ڈر کر نہیں لیکن مصلحتاً، کیونکہ یہ شیر بے حد خطرناک ہے۔ نہیں، میں تو اب اس شیر کو ہلاک کر کے واپس جاؤں گا۔ اگر شیر ہلاک نہ کیا تو کیا آپ جیسے لوگ اسی طرح خلق خدا کو اس کا لقمہ بننے دیں گے؟ پھر تو آپ لوگ اپنی رعایا کا اچھا خیال اور حفاظت کر رہے ہیں۔ جناب ہم لوگ بھی تو مجبور ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ ان کی مجبوری تو ظاہر تھی، اپنی بزدلی، نااہلی اور حماقت کو وہ مجبوری کا نام دیتے تھے۔ میں صبح حسب معمول شکار کو جاؤں گا، تنہا نہیں، اور میں نے جو پروگرام اس عرصے میں مرتب کیا تھا اس سے انہیں آگاہ کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ گاؤں کے مویشیوں کا ایک ریوڑ جنگل کے اس حصے سے گزارا جائے جس میں شیر چھپا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ انسان کو خطرے سے قطعی دوچار نہ ہونا پڑے گا اور جانوروں کی کثرت اور غل سے گھبرا کر مخالف سمت کو جنگل سے نکلے گا۔ میں پہلے ہی ادھر موجود رہوں گا۔ اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کرے گا تو اس کا معاوضہ مالک کو دے دیا جائے گا۔ تحصیلدار اور ضلع دار دونوں کو یہ تدبیر پسند آئی اور انہوں نے صبح سویرے مویشیوں کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ صبح میں باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ 150 جوان اور جنگل سے آشنا مویشیوں کا ایک ریوڑ قریب کی ایک آبادی میں میرا منتظر ہے۔ میں نے تیاری میں جلدی کی اور ہم اس ریوڑ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس مقام سے گھنا جنگل شروع ہوتا تھا اور یہیں ریوڑ کو میری مخالف سمت میں 1.5-2 میل جا کر پھر جنگل سے گزرتے ہوئے میری طرف آنا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے گلہ بان کو اچھی طرح ساری کارروائی سمجھا دی اور 10 مضبوط اور مسلح جوان اس کے ساتھ کر دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ جانوروں کے پیچھے کم از کم 20 گز کے فاصلے سے چلیں اور ہر لمحہ چوکنا رہیں۔ جانوروں کو پھیلا کر بے ترتیب تیز تیز جنگل سے گزاریں۔ ان تمام تاکیدوں کے ساتھ بعد میں اپنے ملازم کو ساتھ لے کر سیدھا اس ٹیلے کی طرف آیا جہاں گزشتہ روز شیر زخمی ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر مویشیوں سے تنگ آ کر سیدھا اسی طرف آئے گا کیونکہ وہی اس کی جولاں گاہ تھی۔
بالعموم زخمی ہونے کی حالت میں یا ہانکے کی صورت میں شیر وہی راہ اختیار کرتا ہے جو اس کی دیکھی بھالی ہی نہ ہو بلکہ اس راہ پر سے گزرنے کی عادت ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس راہ کی طبیعت عادی ہوتی ہے اس پر قطعی بلا ارادہ چل نکلتا ہو۔ اس مقام پر املی کا وہ درخت جس پر حملے کے وقت میرا آدمی چڑھا تھا نہ صرف کافی تناور اور گھنا تھا بلکہ کچھ ایسی نمایاں جگہ پر تھا کہ اطراف سے کئی پگڈنڈیاں صاف نظر آتی تھیں اور دور تک کا علاقہ پیش نظر رہتا تھا۔ جنگل سے نکل کر ٹیلے کی طرف جانے والا کوئی جانور میری نظر سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ 10 بجے کے قریب مجھے مویشیوں کے ڈکارنے کی آوازیں بہت فاصلے سے سنائی دینے لگیں، ساتھ ہی کبھی کبھی کوئی انسانی آواز آتی۔ ابھی مویشی کافی فاصلے پر تھے تاہم میرے سامنے سے کچھ ہرن سب سے پہلے بھاگتے ہوئے گزرے۔ غالباً جنگل کے درمیان یا قریب کشادہ میدان کا کوئی قطعہ ہوگا، گھنے جنگل میں تو وہ رہتا نہیں۔ میں درخت کی ایک کافی بلند شاخ پر پتیوں کے درمیان چھپا ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ گرد و پیش کی ہر شے دیکھ سکوں۔ البتہ عقب کی جانب دیکھنے میں کسی قدر مشکل ہوئی تھی، لیکن میں نے پشت ٹیلے کی طرف کی تھی اور ادھر سے شیر کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ جنگل سے نکل کر بھاگنے والے مختلف جانوروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ نیل گائے بکثرت نکلے، کچھ باراسنگے اور سانبر بھی گزرے۔ چیتل اور چکارے گزر کر ٹیلے کے دوسری طرف والے جنگل میں گھس گئے اور اب میں بالکل تیار ہو گیا۔ مویشیوں کی آوازیں اب بمشکل نصف میل سے آ رہی تھیں اور جنگل سے نکلنے والے جانوروں کی تعداد میں کمی آ گئی تھی۔ اب اکا دکا چکارے یا سانبر نکل رہے تھے۔ کوئی بھی مجھ سے 300 گز سے زیادہ فاصلے سے نہیں گزرا۔ ایک سانبر کے اتنے اچھے سینگ تھے کہ لالچ نے بہت مجبور کیا، لیکن شیر کی فکر نے دامن تھام لیا۔ آئندہ آنے والا ہر لمحہ میرے لیے امید کا نیا پیام لے کر آیا اور میں کسی جھاڑی سے شیر کے برآمد ہونے کا منتظر رہا۔ اب مویشی اتنے فاصلے پر آ گئے کہ ان کے قدموں تلے روندے جانے والے پتوں اور نرم شاخوں کے کچلنے اور چٹکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز بھی کبھی کبھی آ جاتی اور اب شیر نکلنے ہی والا تھا۔ مویشی اور قریب آ گئے۔ ایک ہنگامے کی سی حالت تھی۔ میں اب رائفل کی گرفت کو اور مضبوطی سے تھامے کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ میرا ملازم جو مجھ سے کسی قدر بلند شاخ پر بیٹھا تھا اس کی بھی میرے ہی جیسی حالت رہی ہوگی۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ شیر آنے والا ہے۔ مویشی اور قریب آ گئے، حتیٰ کہ کچھ جانور نظر بھی آنے لگے۔ فاصلہ کم ہوتا گیا۔ جانور اس جنگل سے نکل آئے اور ٹیلے کی طرف بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ چرواہا اور اس کے 10 ساتھی بھی نکل آئے۔ میرے اشارے پر ملازم نے ان کو آواز دی تو وہ درخت کے نیچے آ گئے اور ان کی آواز پر سارے مویشی جو دور دور تک منتشر ہو کر برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے ٹھہر کر واپس ہوئے اور ٹیلے کے قریب جمع ہونے لگے۔ میری مایوسی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس وقت 11:30 کا وقت تھا۔ جانوروں کو اس جنگل میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر شیر اس علاقے میں ہوتا تو اس کا نکل آنا لازمی تھا۔ درخت سے اترتی میں نے چرواہے اور اس کے ساتھیوں کو مویشیوں سمیت واپس کر دیا۔ صرف میرا ملازم ساتھ رہ گیا۔ میں احسن کو ساتھ لیے ویران گاؤں والے ٹیلے پر چڑھ گیا اور دیر تک ہم دونوں یوں ہی بے مقصد ٹیلے پر ادھر ادھر گھومتے پھرے۔ مویشیوں کو گاؤں واپس گئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ حسب معمول کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ احسن نے دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ دیا۔ میں ایک پتھر کی طرف پشت کر کے کھلے میدان کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا اور احسن میرے مخالف سمت کی حفاظت کرتا رہا۔ اس قسم کی حفاظت بعض بڑے ناخوشگوار واقعات کا سدباب کر دیتی ہے اور عین ممکن ہے کہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے حادثے پر ختم ہو۔ میں جنگل میں بالعموم اور شیر کے جنگل میں بالخصوص ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہونا خودکشی کرنے کے برابر خیال کرتا ہوں۔ بہرحال میرے بعد احسن نے کھانا کھایا اور ذرا دیر آرام کرنے کے بعد ہم ٹیلے سے اتر آئے۔
اب مجھے اس مقام کی جستجو ہوئی جہاں شیر کو گزشتہ روز زخمی کیا تھا۔ جانوروں کی بے ترتیب بھاگ دوڑ کی وجہ سے اکثر نشانات ضائع ہو گئے، تاہم خون کے چند دھبے نظر آئی گئے جو خشک ہو کر سیاہ ہو چکے تھے، اور اسی جگہ سے ہماری تلاش کا آغاز ہوا۔ جنگل کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ پیدل شیر کو تلاش کرنا بڑے خطرات کا حامل تھا۔ گھنی جھاڑیاں، تناور درخت، چٹانیں، ٹیلے، نالے اور گڑھے، بڑا ہی واہیات جنگل تھا۔ ایسے مقامات پر تو کسی بھی قدم شیر سے سامنا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جانوروں کے ذریعے جنگل میں ہانکا کرایا۔ اگر ایسے موقع پر شکار کے لیے سدھایا ہوا ہاتھی مل جائے تو بڑا کارآمد ہوتا ہے، لیکن ہاتھی کا پوری طرح تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ اس خطرناک مرحلے سے گزرنے کے بعد ہاتھی پر بیٹھ کر شکار کھیلنے سے توبہ کر چکا ہوں۔ ہوا یہ کہ پکر بھٹوا میں میرے ایک عزیز نے شکار کا اہتمام کیا۔ میں پاکستان سے گورکھپور پہنچا تو 1 ماہ کے ویزے کی مدت وہیں قیام کے لیے ناکافی ہوئی، کیونکہ کسیا کے جنگل میں ریچھ اور بھیڑیوں کے درمیان شکار نے وہ لطف دیا کہ میں چیتل اور چکارے کا شکار چھوڑ کر اسی میں مصروف رہا۔ اس زمانے میں پاک بھارت تعلقات بھی کچھ نازک رخ بدل رہے تھے، لہٰذا ویزے میں توسیع بڑا مشکل کام تھا۔ ادھر میں ان دنوں بین الاقوامی ادارہ برائے ترقیات سے منسلک تھا، لہٰذا رخصت بھی ایک مسئلہ تھا، مگر رخصت کا انتظام ہو گیا تو ویزے کے لیے کوشش شروع ہوئی۔ محترم ذکی احمد صاحب مرحوم ان دنوں حیات تھے اور بڑی صاحب اثر ہستی تھے۔ آخر ان کی کوششوں سے نہ صرف ویزے میں توسیع ہوئی بلکہ ترائی کے علاقوں میں شکار کی اجازت اور ویزا بھی مل گیا۔ شکار کا اہتمام ترائی کے علاقے میں تھا اور میں بہت پر امید گینڈے اور شیر کے شکار کے لیے ایک خوشگوار صبح 4 ہاتھیوں اور 10-12 شکاریوں کی معیت میں جنگل میں داخل ہوا۔ ترائی کے علاقے میں گھاس کی کثرت ہے اور یہ گھاس بالعموم 10-12 فٹ بلند ہو جاتی ہے، جسے ایلیفینٹ گراس کہتے ہیں۔ شیر اور گینڈے کے علاوہ دوسرے درندوں اور چرندے بھی گھاس کے اسی جنگل کی آغوش میں مسکن گزین ہوتے ہیں، اور ہاتھی پر بیٹھ کر ہی یہاں شکار ممکن ہے، کیونکہ سخت اور تلوار سے زیادہ تیز دھار گھاس میں ہاتھی کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں جا سکتا۔ چاروں ہاتھیوں پر ہودے لگے تھے جن میں 4 شکاری اور ایک فیل بان سو رہے تھے۔ ہاتھی ایک دوسرے سے 20-25 گز کے فاصلے پر نیم دائرے کی صورت میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا ہاتھی تقریباً درمیان میں تھا۔ گھاس کو اپنے بھاری بھرکم پیروں تلے روندتے ہاتھی بار بار سونڈ اونچی کر کے شیر کی بو سونگھنے کی کوشش کرتے اور پھر ہلکی آواز سے کرہاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ میری بائیں جانب والے ہاتھی نے یک بارگی کسی قدر بے چینی کا اظہار کیا، ساتھ ہی فیل بان نے مخصوص اشارے کے ذریعے ہم لوگوں کو ہوشیار کیا۔ ہاتھی نے شیر کی بو سونگھ لی تھی اور اس کی بے چینی کا یہی مطلب تھا۔ ابھی 20-25 گز ہی آگے بڑھے تھے کہ شیر نے ہررا کر ایک بھبکی دی، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ سامنے ہی بائیں جانب ہاتھی سے نہ صرف چند قدم کے فاصلے پر گھاس ہلتی نظر آئی، جیسے کوئی جانور تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھ رہا ہو۔ میرے میزبان نے فیل بانوں کو اشارہ کیا۔ فیل بانوں نے آہنی آنکس سے ہاتھی کو گدگدایا اور ہاتھی شیر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میں اس کو دوڑنا ہی کہوں گا، اور ان بدبخت پہاڑوں کا دوڑنا ایسا تھا کہ خدا کی پناہ۔ ہماری کیفیت تو وہ تھی جو بھگاڑی جانے والی جامن کی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو ایسی وحشت ہوئی کہ گھبرا کر ہودے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کیونکہ اس طرح آگے پیچھے ہچکولے آ رہے تھے کہ اگر میں ہودے پر مضبوط گرفت نہ رکھتا تو یقیناً گر جاتا، اور گرنے کی صورت میں بھگاڑا جانا یقینی بات ہوتی۔ غرض کہ جب ہچکولوں کی صورت ایسی ہو تو رائفل سنبھال کر فائر نہایت مشکل کام ہے۔ اپنی جان کی پڑی تھی، شکار کون کھیلتا؟ میں سوچتا اگر ایسے میں شیر اچھل کر ہاتھی کے اوپر آ جائے تو اپنا دفاع ناممکن ہے۔
ایک دفعہ کسی رسالے میں ایک تصویر نظر سے گزری جس میں چند انگریز شکاری ہودے میں سوار تھے اور ایک زبردست شیر ہاتھی کے پٹھے پر چپکا ہوا تھا، جیسے حملہ کر کے اوپر چڑھ آیا ہو، اور وہ انگریز شکاری ہودے میں سے نصف جسم باہر لٹکائے رائفل بالکل شیر کے سر کے قریب کیے فائر کر رہا تھا۔ اگر وہی صورتحال میرے ساتھ پیش آ جاتی تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ناممکن تھی، لہٰذا اس عملی تجربے کے بعد مجھے اس تصویر کی صداقت میں بھی شبہ پیدا ہو گیا اور ہاتھی پر بیٹھ کر شکار کھیلنے سے نفرت بھی۔ اس شکار میں کیا کیا حادثات پیش آئے تھے اور کیا نتیجہ نکلا تھا، یہ میں دوسرے واقعے میں بیان کروں گا۔ ریوا کا یہ آدم خور کچھ ایسے علاقے کا باشندہ تھا جہاں قدم قدم پر خطرات تھے۔ میں احسن کو اپنے سامنے اس لیے رکھتا تھا کہ اس کی حفاظت میں آسانی رہے۔ اگر احسن پیچھے چلتا تو مجھے شیر کے حملے کے وقت گھوم کر اس کا دفاع کرنے میں مشکل پیش آتی۔ ہم 2-3 گھنٹے جنگل میں گھومتے رہے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ نشانات کچھ تو مٹ گئے، کچھ اگر ہوں گے بھی تو نظر نہیں آئے۔ جنوب کی طرف جنگل نسبتاً چھدرا اور پہاڑ بلند تھے، لہٰذا زوال کے بعد میں نے اس علاقے کو خیر آباد کہا اور اللہ کا نام لے کر جنوب کی طرف مڑ گیا۔ بعض اوقات قدرت نیک کاموں میں بے حد قابل قدر رہنمائی کرتی ہے، یا ممکن ہے شکاری کی چھٹی حس مدد کرتی ہو۔ جنوب کی طرف گھوم کر ہم برگد کے ایک نہایت پرانے درخت کے سائے سے گزر رہے تھے کہ ایک گیدڑ جھاڑی سے نکل کر سامنے آیا اور ہمیں دیکھ کر فوراً دم دبائے ایک طرف بھاگ گیا۔ گویا اس کی ایک جھلک ہی نظر آئی، لیکن میری نظروں سے اس کی خون آلود تھوتنی پوشیدہ نہ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی جانور کے گوشت کی ضیافت اڑا کر آ رہا ہے۔ اس کا پیٹ بھی خوب پھولا ہوا تھا، جنوب کی طرف سے ہی آیا تھا، لہٰذا یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ جنوب کی سمت کسی نہ کسی جانور کی ادھکھائی لاش ہوگی۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک نہایت عجیب اور غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہونے کو ہے۔ اب اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی۔ خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی جانور زخمی شیر کے ہی ہتھے چڑھ گیا ہو اور اس کا باقی ماندہ حصہ گیدڑ کی خوراک بنا ہو۔ بہرحال ہر لمحہ شیر سے دوچار ہونے کا امکان تھا۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے، لیکن جتنے بھی تھے کافی تناور تھے اور شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی خوب گنجان تھیں۔ جھاڑیاں دور دور لیکن قدرے گھنی تھیں۔ ہم لوگ ایک ایک جھاڑی کو اچھی طرح دیکھتے تب آگے بڑھتے۔ ایک دفعہ نظر اٹھی تو سامنے کوئی 40 گز کے فاصلے پر بڑی مکھیاں بکثرت اڑتی نظر آئیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بھن بھناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو خواہ جانور کی، اگر دیر تک جنگل میں پڑی رہے تو اس کے کچھ حصے گدوں، لومڑیوں وغیرہ سے بچ جائیں تو مکھیاں بکثرت ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور اکثر کثرت کی وجہ سے کافی فاصلے سے بھی نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ اگر شیر نے جانور کو شکار کیا ہو تو اس کی موجودگی کے دوران مکھیاں بھی لاش پر نہیں آتی، اور گدھ تو دور سے دیکھتے ہیں، قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ دوسرے جانوروں کی مجال ہی کیا۔ شیر اگر پورا جانور چٹ نہیں کرتا تو بقیہ حصہ جھاڑ جھنکاڑ سے چھپا دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کی حفاظت کے لیے نزدیک ہی موجود رہتا ہے۔ تھوڑا فاصلہ اور طے کیا تو ایک نسبتاً کم عمیق خشک نالے کے عین درمیان ایک شیر کی بچی کھچی لاش نظر آ گئی۔ آگے بڑھ کر چند فٹ کے فاصلے تک آ گئے۔ بڑی بڑی سبز مکھیوں نے سارے جسم کو بالکل چھپا رکھا تھا۔ ایک پتھر مارتے ہی ہزاروں مکھیاں بھن بھنا کر اڑیں۔ یہ ایک بڑا نر شیر تھا، لیکن گیدڑوں نے خاصا نوچ ڈالا تھا، تاہم جو کچھ باقی رہا تھا وہی متحیر کرنے کو کافی تھا۔
شیر کے سینے اور پیٹ پر ایک بہت زبردست تقریباً 8-9 انچ قطر کا بھورا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ سانپ کی لمبائی 20-22 فٹ سے کم کیا رہی ہوگی۔ سانپ نے پورا منہ پھیلا کر شیر کی گردن دبوچ رکھی تھی اور غالباً اسی مضبوط گرفت کی حالت میں اس کی جان نکل گئی ہوگی، کیونکہ دانت اسی طرح گردن میں پیوست تھے اور آنکھیں شدید غصے اور وحشت کے تحت کھلی ہوئی تھیں۔ ویسے بھی سانپ کی پلکیں نہیں ہوتی۔ سانپ کی گردن سے کوئی 4 فٹ ہٹ کر گویا پشت پوری کی پوری شیر نے اپنے مضبوط جبڑوں میں دبا رکھی تھی، اور شیر کی جان بھی غالباً اسی گرفت کی حالت میں نکلی ہوگی، کیونکہ دونوں جبڑے اکڑ کر اس طرح رہ گئے تھے کہ سانپ اس کے طاقتور جبڑوں کے درمیان بالکل پھنسا ہوا تھا۔ دونوں کے جسم اکڑ کر سخت ہو گئے تھے اور دونوں کو ہی گیدڑوں نے نوچا تھا۔ بہرحال دونوں حریفوں نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ کر کے مد مقابل کو ہلاک کر دیا تھا۔ سانپ نے شیر کا گلا عین نرخرے کے ایسے نازک مقام پر پکڑا تھا کہ سانس یقیناً رک گیا ہوگا، اور شیر کے منہ میں آیا ہوا سانپ کا حصہ ایسا کچلا گیا تھا جیسے کسی آئینی شکنجے کے درمیان دبا کر کچل دیا گیا ہو۔ شیر کو گیدڑوں نے کچھ ایسا نوچا تھا کہ کھال جا بجا سے خراب ہو گئی تھی، تاہم یہ تحقیق نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ آدم خور تھا یا کوئی اور شیر۔ لاش خراب ہو جانے اور بدبو کے بھبکے اڑنے کی وجہ سے نہ اسے ہاتھ لگایا جا سکتا تھا، نہ قریب کھڑا ہوا جاتا تھا۔ ہم گاؤں واپس پہنچے تو سورج مغرب کے شبستان میں شب گزاری کے لیے روپوش ہو رہا تھا۔ زید کے بارے میں اطلاع ملی کہ واپس چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ زید ایسے حالات میں وہاں قیام نہیں کر سکتے۔ بہرحال غسل کرنے کے بعد میں نے تحصیلدار اور ضلع دار کو شرف باریابی بخشا، اور پھر رات کے کھانے پر تمام دن کی روداد انہیں سنائی۔ ہم سب کی یہی رائے تھی کہ یہ گنڈولا کا آدم خور ہی ہو سکتا تھا جو زخمی ہونے کی وجہ سے سانپ سے نہ بچ سکا۔ گرمی کا زمانہ تھا، اس لیے دوسرے روز ہی لاش پھول کر سڑ گئی، جو بالکل قدرتی بات ہے۔ تاہم میں نے ضلع دار سے کہا کہ وہ چند ایسے آدمیوں کو صبح سویرے میرے ساتھ کر دے جو اس شیر کو شناخت کر سکیں۔ اگرچہ شیر کا دوسرے روز صبح تک اس مقام پر رہنا نہایت مشکوک تھا، کیونکہ رات کی رات میں لومڑیاں، گیدڑ اور اس قسم کے دوسرے مردار خور جانور اس کی بڑی ہڈیوں اور سر کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑیں گے۔ صبح میں حسب معمول بیدار ہو کر جنگل جانے کو تیار ہو گیا۔ ضلع دار کے بھیجے ہوئے 3 آدمی جو شیر کو پہچانتے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے تقریباً 15 گاؤں والے بندوقوں، تلواروں اور برچھیوں سے مسلح میرے ساتھ جانے کو تیار تھے۔ 8 بجے ہم گاؤں سے نکلے اور 10:30 بجے ٹیلے کے نیچے آ پہنچے۔ یہاں سے ہی میں نے بے شمار گدھ اڑتے دیکھ لیے جو تقریباً 2 میل جنوب کی جانب منڈلا رہے تھے۔ اسی وقت میرا ماتھا ٹھنکا۔ اب پختہ یقین آ گیا کہ ہمیں شیر کی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بہرحال مزید 1 گھنٹے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے جہاں گزشتہ روز میں نے شیر اور سانپ کی لاشیں دیکھی تھیں۔ گدھوں نے پوری کارروائی کی تھی اور اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، حتیٰ کہ سر کی کھال اور زبان، جبڑے سب ادھر ادھر منتشر تھا۔ گوشت کا ریزہ تک غائب تھا، صرف ناقابل شکست ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، نہ سانپ تھا نہ شیر۔ اب آدم خور کے بارے میں اس وقت تک کوئی ثبوت مہیا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ مزید کوئی علامات نہ ملتی یا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی نئی واردات نہ ہو۔ جب ہمارا یہ جمع خفیر گنڈولا کی طرف واپس ہوا، اس وقت دوپہر ڈھل کر سپہر سے گلے ملنے والی تھی۔ گاؤں کا ایک تجربے کار اور راہ شناس شخص بندوق شانے پر لٹکائے آگے آگے تھا۔ اس کے بعد میں حسب عادت اپنی عزیز رائفل 450 ایکسپریس ایسے انداز سے لیے کہ فوراً فائرنگ کی حالت میں لائی جا سکے۔ مجھ سے چند قدم پیچھے احسن
میری زائد رائفل ہاتھ میں اور شارٹ گن شانے سے لٹکائے، اور اس کے پیچھے پیچھے گاؤں والے بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے لیکن میرے احترام میں نہایت آہستہ آہستہ باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ رہنما نے ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا جو اس جنگل کے مغرب سے گزرتا تھا، جس میں گزشتہ روز مویشیوں کے ذریعے ہانکا کرایا گیا تھا۔ اس حصے میں تناور درختوں کی تو کمی تھی، البتہ ککروندے کے درخت بکثرت تھے جو چھوٹے اور نیچے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں جنگلی آم کے درخت بھی نظر آ جاتے۔ لنگوروں کی خاصی تعداد جا بجا پھیلی نظر آئی، لیکن خلاف معمول سب لنگور خاموش اور گمسم سے تھے۔ میں نے اپنے رہبر سے کہا بھی کہ اس علاقے کے لنگور بڑے خاموش اور نیک معلوم ہوتے۔ رہبر نے بھی اس سکوت کو محسوس کیا لیکن کوئی رائے نہ دے سکا۔ اچانک مجھے ایک خوبصورت سینگوں والا چیتل نظر آیا۔ ایک تو سینگوں کا لالچ، دوسرے کئی روز مرغ اور تیتر کھا کھا کر طبیعت اکتا گئی تھی، اس لیے چیتل کے گوشت کی بھی خواہش تھی۔ میں نے ایسن کو اپنی بڑی رائفل دے کر 375 میگنم اس سے لی، اور اس حرکت کے ساتھ ہی چیتل ایک جھاڑی میں گھستا نظر آیا۔ میں نے ان لوگوں کو چلتے رہنے کی تاکید کی اور خود تنہا ایک طرف کٹ کر جھاڑیوں کی آڑ لیتا چیتل کی طرف بڑھنے لگا۔ چند ہی منٹ بعد گاؤں والے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مزید چند منٹ بعد ان کی آوازیں بھی فاصلے میں ڈوب گئیں۔ جن جھاڑیوں میں چیتل غائب ہوا تھا وہ کچھ ایسی دور نہ تھیں، لیکن وہاں پہنچا تو چیتل کے سموں کے نشان مشرق کی طرف جاتے نظر آئے۔ میں بھی ادھر گھوم گیا اور ابھی زیادہ دور نہیں تھا کہ ایک جھاڑی کے قریب خشک پتوں پر خون کے چند تازہ قطرے اور قریبی نرم مٹی پر شیر کے تازہ مانگ نظر آئے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی شکار کے موقع پر میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا اس وقت۔ اس لیے نہیں کہ میں تنہا اس خونخوار کے مقابل تھا، میں نے اس سے پہلے بھی شیر تنہا ہی ڈھونڈ کر ہلاک کیے ہیں، اور اس زمانے میں یہ بات میرے لیے قطعی پریشان کن نہیں تھی۔ پھر شیر کو ہلاک کرنے کے لیے نہایت موزوں ہتھیار بھی میرے پاس موجود تھا۔ دراصل پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ 20 کے قریب بے گناہ اور لا علم انسان اس موذی کی ہلاکت آفرینی کا شکار ہونے والے تھے۔ ماغ کے رخ سے یہ اندازہ کر لینا مشکل نہیں تھا کہ شیر اسی سمت گیا ہے جس طرف گاؤں والے جا رہے ہیں، اور یہ امر مزید پریشانی کے لیے کافی تھا کہ ماغ 3 ہی پیروں کے تھے، اگلے پیر کا نشان غائب تھا۔ یقیناً یہ وہی موت کا فرشتہ تھا جس کا ایک شانہ میری گولی توڑ چکی تھی، اور اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ جس شیر کو سانپ نے ہلاک کیا وہ کوئی اور شیر تھا۔ گاؤں والوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ فائر اس لیے نامناسب تھا کہ میرے فائر کرتی ان لوگوں کا سیدھا ادھر ہی آنا ایک قدرتی بات تھی، کیونکہ وہ یہی سمجھتے کہ میں نے چیتل مار لیا ہے، اور اگر میری طرف آتے تو کسی نہ کسی مقام پر شیر سے ان کا سامنا ہونا لازمی تھا۔ دوسری صورت یہ سمجھ میں آئی کہ میں اپنی پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دوں اور چیخ چیخ کر ان کو شیر کے خطرے سے آگاہ کروں۔ اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید شیر میری طرف آ جائے، لیکن میں اس سے نمٹنے کے لیے گاؤں والوں کی بنسبت زیادہ موزوں تھا، لہٰذا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے چیخنا شروع کر دیا، احسن، رام لال، گولا، شیر آ رہا ہے، آدم خور زندہ ہے، ہوشیار۔ میں نے پورا زور لگا کر یہ الفاظ دہرانا شروع کیے، حتیٰ کہ ایک آواز نے جواب دیا، آپ کی بات سمجھ گئے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ آواز بہت دور سے آئی تھی، درختوں پر چڑھ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحے گزرے، میں ان لمحوں میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے پکارا، گولا سرکار، درختوں پر چڑھ گئے؟ ہاں، اب میرا انتظار کرو۔ اچھا۔
میں نے سب سے پہلے رائفل کے کارتوس دیکھے۔ 4 کارتوس تھے، ایک چیمبر میں اور 3 میگزین میں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس رائفل کے کارتوسوں کی پیٹی بھی احسن کے پاس تھی۔ میرے پاس ان 4 کارتوسوں کے علاوہ ایک بھی نہ تھا۔ بہرحال اب تو انہی سے کام لینا تھا۔ جھاڑیاں قریب قریب تھیں اور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میری سب سے زیادہ کوشش تو یہ تھی کہ کسی طرح جھاڑیوں کا فاصلہ 20-30 گز رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس کا دوسرا علاج یہ تھا کہ میں فوراً اس سمت سے ہٹ جاؤں جدھر سے آوازیں دی تھی، لہٰذا میں نے مشرقی سمت ہی ہٹنا شروع کیا اور تقریباً 200 گز نہایت تیزی سے ہٹنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس سمت بڑھا جدھر شیر کی موجودگی کا امکان تھا۔ دل کی دھڑکن جوش کی حالت میں ہمیشہ کچھ تیز ہی ہو جاتی ہے اور تنفس بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ اچانک ہی کہیں دور جنگلی کتوں کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا اور ان آوازوں کا فاصلہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اب مجھے اپنی فکر پڑی۔ اگرچہ آج تک ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ کتوں نے کسی انسان کو مار لیا ہو، تاہم ان کی تعداد، جرأت اور عادات سے یہ بات بھی کچھ ایسی بعید نہیں تھی۔ اب آوازیں اور قریب آ رہی تھیں۔ میں برابر آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کتے بہت تیزی سے آ رہے۔ ادھر شیر کا خطرہ، ادھر کتوں کا اندیشہ، اور پھر کارتوس بھی صرف 4 عدد۔ اب کتے بمشکل 200-300 گز پر رہے ہوں گے۔ اسی وقت شیر کی زبردست دھاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ حملے کی آواز نہیں تھی، کچھ فکر انگیز دھاڑ تھی، اور 50-60 گز فاصلے پر اسی طرف جدھر میں بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کتوں سے بچنے کے لیے شیر کو جس تیزی سے بھاگنے کی ضرورت ہے، اس کی موجودہ زخمی حالت کے پیش نظر یہ ممکن نہیں، کیونکہ شیر کافی زخمی تھا۔ میں ایک لمحہ ٹھہرا اور رخ بدل کر جس قدر تیز ممکن تھا چلتا ہوا مشرق کی طرف گھوم گیا، لیکن یہ صرف ناکام کوشش ہی تھی۔ شیر نے دوبارہ آواز بلند کی اور بمشکل 30-40 گز سے۔ کیا شیر بھی ادھر ہی آ رہا ہے جس طرف میں قدم بڑھا رہا ہوں؟ کتوں کی آوازیں اب اور قریب تھیں۔ پریشانی کی وجہ سے میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ سوچا برے پھنسے۔ اسی وقت احسن نے مجھے آواز دی، لیکن یہ وقت جواب دینے کا نہیں تھا بلکہ اپنی حفاظت کا تھا۔ میں نے ادھر ادھر بغور کسی ایسے درخت کی جستجو کی جس پر بآسانی چڑھ سکوں۔ پیپل کے کئی درخت تھے، لیکن ان پر رائفل لے کر چڑھنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اب میں تقریباً دوڑا تھا، لیکن جھاڑیوں سے الگ الگ سامنے ہی اونچی جھاڑیوں اور گھاس کا ایک قطعہ نظر آیا تو میرے قدم رک گئے۔ گھاس میں گھسنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، سرخ املی کا ایک تناور درخت چند گز پر تھا۔ میں لپک کر ادھر بڑھا۔ درخت سے کوئی 20 گز جانب مغرب شیر نے ایک جھاڑی سے سر نکالا۔ بڑے بڑے گلمچھے خون سے رنگ کر خشک ہو جانے کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے۔ سر کے اکثر حصے بھی سیاہ ہو رہے تھے۔ ادھر میں نے درخت پر چڑھنا شروع کیا، ادھر شیر نے حملہ کر دیا۔ نعرۂ مبارزانہ سے درخت لرز اٹھا اور عین ممکن تھا کہ درخت پر میری گرفت چھوٹ جاتی، لیکن خدا کو میری بہتری منظور تھی۔ رائفل شانے سے اتر کر نیچے گری اور میں اچھل کر بلند شاخ پر پہنچ گیا۔ شیر کے حملے میں نہ فطری تیزی تھی، نہ آواز میں معمول کے مطابق گرج۔ زخموں نے اسے خاصا کمزور کر دیا ہوگا۔ ادھر میں بغیر نیچے دیکھے ایک بلند شاخ سے دوسری بلند شاخ پر کچھ غیر ارادی طور پر چڑھتا چلا گیا۔ آخر بالکل سرے پر پہنچ کر رکنا پڑا۔ نیچے دیکھا تو شیر عین درخت کے نیچے کھڑا قہر مجسم بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس سے چار ہوئیں۔ خدا کی پناہ! آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے اتنے قریب سے اس قدر غضبناک شیر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل کر میری رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ سنا تھا کہ شیر کی آنکھوں میں مسمریز کرنے کی قوت ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا۔
میں نے سر کے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی نظروں سے نظریں ہٹائیں تو جان میں جان آئی۔ نظریں ہٹتے ہی شیر نے ہررا کر بھبکی دی، لیکن اب میرے حواس جمع ہو چکے تھے اور مجھ پر اب اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اور پھر زیادہ افسوسناک امر تو یہ تھا کہ میری رائفل نیچے پڑی تھی، ورنہ اس کی بھبکی کے جواب میں میری رائفل کا دھماکہ ہوتا اور بھبکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی۔ میں نے اپنی نشست زیادہ مضبوط اور آرام دہ بنانے کے لیے شاخ پر ذرا حرکت کی تھی کہ شیر منہ اوپر کر کے ہررایا۔ مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ اس موذی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے ڈرانے دھمکانے کے سلسلے میں وہ خونخوار کتوں کو اپنی موجودگی کی اطلاع برابر دیے جا رہا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اب تک کتے چاروں طرف پھیل کر عنقریب حملہ آور ہونے والے ہوں گے۔ اور سے 12 شیر ہررایا تو میں نے کسی قدر بلند آواز میں اس سے کہا بھی کہ میاں اپنی جان کی خیر مناؤ، مجھے دھمکانے کا یہ موقع نہیں۔ اس تمام واقعے کے دوران یا تو میرے حواس معطل رہنے کی وجہ سے مجھے دنیا و مافیا کا ہوش نہیں تھا، یا میری سماعت شیر اور کتوں کی آوازوں میں اس قدر منہمک تھی کہ مجھے کسی اور آواز کا شعور نہیں رہا، کیونکہ اس تمام وقوعے کے بعد اچانک مجھے بہت دور سے آنے والی ایسن کی آواز کا احساس ہوا۔ غالباً وہ لوگ مسلسل مجھے پکار رہے تھے، اور شیر کے حملے کی آواز کے بعد فائر نہ ہونے اور پھر تادیر ان کی آوازوں کا میری طرف سے جواب نہ ملنے کی صورت میں انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ شیر نے مجھے ہلاک کر دیا۔ میں نے جواب دیا اور انہیں بتایا کہ میرے درخت کے نیچے شیر ہے، اور یہ کہ میری رائفل نیچے گر گئی ہے، تاہم میں محفوظ ہوں۔ پھر میں نے انہیں درختوں پر خاموش بیٹھے رہنے کی تاکید کی۔ شیر کسی قدر بے چین معلوم ہو رہا تھا، غالباً اس نے میری طرف سے مایوس ہونے کے بعد کتوں کی بو سونگھ لی ہوگی۔ سامنے کی جھاڑیوں سے 4-5 کتوں نے سر نکالے اور ہررانے لگے۔ شیر کے لیے ان حقیر کتوں کا ہررانا نہایت توہین آمیز بات تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر کی، تقریباً چاروں طرف جھاڑیوں میں بے شمار کتے کود پھاند کر رہے تھے۔ شیر کو انہوں نے ہر طرف سے محصور کر رکھا تھا، اور اب اس کے بچنے کا امکان کم تھا۔ کتوں کی تعداد اندازے کے مطابق 150-200 سے ہرگز کم نہ ہوگی۔ شیر نے ہررا کر بھبکی دی، لیکن یہ بلا یوں ٹلنے والی نہ تھی۔ کتے جھاڑیوں سے نکلے اور ہرراتے چیختے شیر کی طرف بڑھے۔ شیر اپنے ایک زخمی شانے کے باوجود شیر تھا۔ لپک کر اس نے سامنے والے کتوں پر حملہ کیا، لیکن عقب سے 3-4 کتوں نے اس کو بھنبوڑ کھایا۔ وہ ادھر پلٹا تو دوسری طرف سے کئی کتے لپکے، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شیر ان کے پے در پے حملوں سے پاگل سا ہو گیا۔ شیر کا ایک ہاتھ تو بالکل بیکار تھا، اس لیے سب سے زیادہ کارآمد ہتھیار یعنی تھپڑ کا استعمال ہی ممکن نہیں تھا، تاہم 1-2 کتے زد میں آ ہی گئے۔ ایک کو شیر نے اپنے تندرست ہاتھ سے تھپڑ مارا، اور ساتھ ہی 2 کتے اڑ کر درخت سے ٹکرائے۔ ساتھ ہی 2 اور کتے بھی اڑ کر درخت سے ٹکرائے اور تینوں وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک کتے کو شیر نے منہ میں دبا کر چھوڑ دیا، غالباً کتے کی ہڈیاں سرما ہو گئی ہوں گی۔ شیر رفتہ رفتہ تھکتا جا رہا تھا، اور کئی کتوں کی لاشیں آس پاس پڑی ہونے کے باوجود نہ تو کتوں کی تعداد میں کمی آئی تھی، نہ ان کے حملوں کا جوش و خروش کم ہوا تھا۔ کتے کل کل کرتے نکلتے اور چاروں طرف سے شیر کو نرغے میں لے لیتے۔ ہر دفعہ 1-2 مارے جاتے، لیکن ساتھ ہی شیر کی ایک آدھ بوٹی بھی نوچ لے جاتے۔ میرے نزدیک تو جنگل کے بادشاہ کی یہ حالت قابل رحم تھی۔ اتنا زبردست اور طاقتور درندہ اتنے حقیر اور کمزور جانوروں کے سامنے بے دست و پا ہوا جا رہا تھا۔ کتوں کے حملوں اور زیادتیوں میں اضافے کے ساتھ یہ شیر، جس کے شانے کے زخم سے دوبارہ خون رسنے لگا تھا، سست اور تھکا ہوا معلوم ہونے لگا۔ میں جس درخت پر تھا اسی درخت کے تنے کو پشت پر لے کر اپنے دفاع کا انتظام کیا۔ کتے بہت قریب آ جاتے تو ہررا کر حملہ کرتا، لیکن بہت ناکام حملہ۔
اور اس کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ کتے اب اور زیادہ دیدہ دلیر ہو کر چاروں طرف پھیلے غرا رہے تھے اور چیخ رہے تھے، اور شیر دانت نکال کر رہ جاتا۔ درخت کے تنے کے پیچھے سے 2 کتوں نے چپکے سے سر نکالے اور یک بارگی شیر کے پیٹ پر منہ مارے۔ چشم زدن سے بھی کم عرصے میں شیر کا پیٹ چاک ہو گیا، اور جب تک تھکا ہوا مجبور شیر ان کی طرف منہ گھمائے، اس وقت تک سامنے والے کتوں میں سے 2-3 اس کے زخمی شانے پر لپٹ گئے۔ سر ادھر گھمایا تو 4-6 کتے اس کو بھنبوڑنے لگے۔ شیر نے کئی کتوں کو منہ میں دبا کر جھنجھوڑا اور پھینک دیا، لیکن شیر کا چل چلاؤ تھا۔ کتوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے آنتیں اور آلائش نوچ ڈالی، اور چند ہی لمحوں بعد شیر کی لاش کی تکہ بوٹی ہونے لگی۔ ریوا کا آدم خور فنا ہو گیا، لیکن مجھے آج تک اس کی بے بسی کی موت کا افسوس ہے۔ وہ ہیبت ناک درندہ جس کی آواز سن کر اور جس کی بو سونگھ کر جنگل کا کوئی جانور اپنے مقام پر ٹھہرنے کی جرأت نہیں کرتا، وہ ایسی مجبوری سے مارا گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے گنڈولا کا آدم خور، قمر نقوی، سن 1968۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔